نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تبارك وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. صدق اللہ العظیم. معزز دوستو، آج 13 اکتوبر 2023 اور ربیع الاول سن 1445 ہجری کا آخری جمعۃ المبارک ہے. آج کی میری گفتگو میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی اور میرے لیے ضرور آخرت میں فائدے کا باعث بنے گی. آج میں بڑی دکھی دل کے ساتھ، بوجھل قدموں کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں. اس وقت آپ کے اور ہمارے بھائی اس دھرتی کی مقدس ترین زمینوں میں ایک زمین فلسطین کے اندر مظلوم ہے. میں نے آج کا مکمل جمعہ آپ کی خدمت میں اہل فلسطین کی فضیلت، قرآن اور سنت میں ان کے بارے میں جو دلائل، فضائل، مسائل اور پھر اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے متعلق بات میں نے کرنی ہے. میرے ساتھیو، یہ جو آج کل ہمیں دنیا میں 4 سے 5 ملک نظر آتے ہیں نقشے پر، لبنان نظر آتا ہے، اردن نظر آتا ہے، شام نظر آتا ہے، فلسطین نظر آتا ہے، اس طرح 2-3 ممالک اور بھی ملا کے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس پوری جگہ کا نام شام ہوتا تھا. آج کل تو دمشق کا ایک چھوٹا سا ملک شام ہے نا، جس کا دارالخلافہ دمشق ہے. حضور علیہ السلام کے دور میں یوں شام نہیں تھا. فلسطین بھی شام تھا، اردن بھی شام تھا، لبنان بھی شام تھا اور شام بھی شام تھا، جس میں موجودہ اسرائیل بھی شامل ہے. یہ سارا ایریا ملک شام کہلاتا تھا. اس زمانے میں جو کہتا ہے نا میں شام جا رہا ہوں، تو ان ایریاز میں کسی ایریا کا سفر کرتا تو وہ شام کا مسافر کہلاتا. ان ممالک میں کسی ملک کا باشندہ ہوتا تو وہ شامی کہلاتا. قرآن کریم میں رحلۃ الشتاء والصیف کا جو لفظ ہے سورۃ القریش کے اندر کہ ایک مرتبہ تم شام جاتے ہو، یہی جگہ پوری کے پورا ایریا مراد ہے. یہ وہ زمین ہے جس نے اپنے سینے میں ہزاروں انبیاء کرام کو پالا ہے. ارض المقدسہ قرآن کریم اس کا نام دیتا ہے. پاکیزہ سرزمین فلسطین، پاکیزہ سرزمین. اور یہ اتنی مبارک زمین ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے کہ جب ان کو وفات کا وقت آ پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میرے مولا اگر کوئی پتھر پھینکے نا اور وہاں تک جا کے پتھر پہنچے، مجھے اتنا قریب کر دے فلسطین اور بیت المقدس کے تاکہ میری قبر وہیں بن پائے. یہ وہ مقدس سرزمین ہے. یہ اس دھرتی کی وہ مقدس سرزمین ہے جس کو قبلہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے. قبلہ اول کا معنی سب سے پہلا قبلہ ہمارے پاکستان میں شمال سائڈ بنتی ہے. ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. رسول اللہ نے 17 مہینے ادھر منہ کر کے نماز پڑھائی ہے. یہ بیت المقدس، یہ فلسطین اتنا مبارک علاقہ ہے. یہ بعد میں بیت اللہ شریف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے رب نے بنا دیا. اور بیت المقدس وہ عظیم دھرتی کا خطہ ہے جہاں پر ایک عبادت کی گئی ہے، اور وہ عبادت نہ اس سے کبھی پہلے ہوئی ہے نہ اس عبادت کے بعد قیامت تک ایسی عبادت ہوگی. آپ پوچھیں گے وہ ایسی کون سی عبادت ہے؟ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ وہ عبادت تو مکہ مکرمہ میں بھی نہیں ہوئی اور وہ عبادت تو مدینہ طیبہ میں بھی نہیں ہوئی. میرے ایمان کا حصہ مکہ اور مدینہ، لیکن جس عبادت کی میں بات کرنے لگا ہوں وہ عبادت ان شہروں میں بھی نہیں. وہ عبادت یہ ہے کہ جہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ انبیاء کرام کو باجماعت نماز ادا کرائی ہے. یہ اتنی مبارک عبادت ہے، اس میں امام بھی نبی ہے، مقتدی بھی نبی ہے. اس میں غیر نبی موجود نہیں ہے جو غیر نبی ہو اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور یہاں موجود ہو، ایسا نہیں ہے. جبرائیل امین تو فرشتے ہیں نا، وہ تو ویسے ہی ٹھہرے ہیں کیونکہ وہ نمائندہ ہیں. باقی اس دھرتی پر حضرت آدم کی اولاد میں جتنے انبیاء تھے وہ ادھر امام اور مقتدی میں جمع، اس کے علاوہ کوئی اور کی انٹری نہیں ہے. اور یہ نماز 2 مرتبہ پڑھائی گئی. ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے آسمان پہ، جاتے ہوئے یہاں نماز پڑھائی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات جلد نمبر 11 میں فرمایا یہ صلاۃ خصوصیہ ہے، پہلی نماز پڑھی گئی.
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، باقی انبیاء کرام واپس تشریف لائے، تو دوسری مرتبہ صلاۃ الوداعیہ پڑھائی گئی، سی آف کرنے کی، اللہ حافظ کرنے کی نماز۔ اس کے بعد تمام انبیاء اپنے اپنے مقامات پہ گئے۔ جو انبیاء دنیا سے رخصت ہو گئے وہ قبور میں تشریف لے گئے، اور جو انبیاء کرام آسمان پہ ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ واپس آسمان پہ تشریف لے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تشریف یہاں لائے تھے تو حضور واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ یہ مخصوص عبادت جہاں امام بھی نبی، مقتدی بھی نبی، اس دھرتی کی افضل ترین عبادت ہے جو نہ اس سے پہلے ہوئی ہے نہ اس کے بعد ہوئی ہے، یہ اس سرزمین پہ ہوئی، یہ بیت المقدس ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج مسلمانوں کے دل بیت المقدس کے ساتھ کیوں دھڑکتے ہیں، اس میں پیچھے ایمان کی ترتیبیں ہیں، اور اس میں مسجد الاقصی قائم ہے۔ یہ مسجد الاقصی کیا ہے؟ مسجد الاقصی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تابع جنات کو حکم دیا کہ آپ اس کی تعمیر کرو، اور وہ کئی سال تک تعمیر کرتے رہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس ڈنڈے اور عصا کے ڈر سے کہ کہیں جنات کہتے تھے ہمیں مارے نہیں ہیں اس۔ یہ جو وہاں پتھر اتنے بڑے بڑے اٹھ کے لگے ہوئے ہیں، اس زمانے کی میں تو انجینئرز اور اس زمانے کی یہ کرین چیزیں تو نہیں تھی، یہ یوں بنوائی گئی۔ حالانکہ اس جگہ پہلی ابتدائی جگہ خانہ کعبہ بننے کے 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی تھی۔ یہ تعمیر جدید حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کے نبی نے بنائی۔ اور میرے دوستو، یہ سرزمین وہ ہے جس کے اندر ہزاروں انبیاء کرام کی قبور موجود ہیں۔ آپ اور ہم پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، اللہ نے 2 بیٹے دیے، ایک بیٹا حضرت ہاجرہ سے اور ایک بیٹا حضرت سارہ سے، دونوں بیویاں۔ حضرت سارہ کا بیٹا حضرت اسحاق ہے، حضرت ہاجرہ کا بیٹا حضرت اسماعیل ہے علیہم الصلوات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی اولاد میں 70,000 انبیاء بھیجے ہیں، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کی نسل سے 70,000 انبیاء، اور ان کے بھائی حضرت اسماعیل کی نسل سے اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد میں پڑپوتا، پوتا، والد، باپ، بیٹا، دادا، یوں نبی چلتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہے نا، جلیل القدر پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ کے کیا شان اور مقام اور کیا حسن حضرت یوسف نے پایا کہ مصر کی لڑکیوں نے دیدار کرتے ہوئے پتہ نہ چلا ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دیں۔ یہ یوسف علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام۔ حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے، حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے۔ گویا حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے اور حضرت یوسف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ یوں نسل در نسل انبیاء چلی ہے، اور یہ وہی جگہ ہے یہاں بڑے بڑے انبیاء کرام کا شرف حاصل ہے، قدم بوسی کا اس زمین کو، یہ کوئی عام زمین نہیں ہے۔ اور اگلا جملہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جہاں ہوئی ہے، بیت اللحم، جہاں اماں مریم علیہ السلام کو ایک فرشتہ آیا، اس نے پھونک ماری، اور قرآن کہتے ہیں وہ امید سے ہو گئی اور فوراً بچہ پیدا ہو گیا۔ کہا جی میرا کنواری کا بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا یہ رب کا حکم ہے، آپ بچے کے پیدائش کے بعد بھی کنواری رہیں گی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کے نشانی کے لیے چن لیا ہے۔ تو وہ حیران ہوئی تو رب نے 3 چیزیں دے دیں۔ فرمایا اے مریم اگر اس وقت تمہیں کھانا کھانا ہے تو یہ سوکھا تنا ہے، اس کو ہلا ذرا، کھجوروں کا۔ کہا اللہ اس سے کیا گرے گا؟ کہا ہلانا تیرا کام ہے، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تر و تازہ کھجور ڈالنا ہمارا کام۔ تو سمجھایا گیا کہ جیسے اس کھجور کے خشک تنے کو بے موسمی پھل لگا ہے، اللہ نے بھی تیری شادی کے بغیر بے موسمی تمہیں گویا کہ بغیر پروسیس کے تجھے اولاد عطا فرمائی۔ اور پھر انہیں پانی پینا چاہیے تھا، پانی کی طلب ہوئی، تو یوں دیکھا تو خشک زمین تھی۔ رب نے فرمایا اے مریم نظر ہٹا کے پھر دیکھ۔ انہوں نے یوں دیکھا تو قد جعل ربک تحتک سریا، سورۃ نمبر 19 سورۃ مریم رکوع نمبر 2 پارہ نمبر 16۔ رب کریم فرماتے وہ دیکھو انہوں نے دیکھا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا تھا، اور پھر بے موسمی کھانے پینے کی چیزیں ملی تو بچہ بھی ملا۔ تو سمجھ آیا کہ واقعی اسباب کی دنیا میں بھی دیکھو تو رب اس کھجور کے تنے کا محتاج بھی نہیں ہے، اللہ اس جگہ میں پانی چلانے کا محتاج نہیں، پر تمہیں بنا کے دیا۔ تو پھر رب نے فرمایا اے مریم اگر تمہیں بھوک لگے تو یہ رطبا جنیہ کھاؤ، اگر پیاس لگے تو تحتک سریا یہ پانی پیو، اور اگر پریشان ہو تو اپنے بچے کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کر لے۔ فکلی واشربی وقرری عینا، یوں
اپنی اچھی زندگی گزار، تیرے اوپر کوئی اعتراض نہیں آئے گا۔ یہ پیدائش بیت اللحم میں ہوئی ہے اور یہ بھی بیت المقدس فلسطین میں موجود ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس کے کتنے دلائل ہیں۔ میں نے شروع میں کہا کہ میری زندگی رہی نہ رہی، یہ گفتگو ایک یادگار ہوگی۔ اتنی حد تک فضائل اور مسائل ہیں، میں آپ کے سامنے کیا کیا بولوں۔ آؤ ذرا ایک میں آیت مزید پڑھنے لگا۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے معراج کا سفر فرمایا اور بیت اللہ جیسے مقدس مقام کی حتیم سے شروع فرمایا۔ حتیم جانتے ہیں نا، بیت اللہ شریف کے ساتھ ایک دیوار لگی ہوئی ہے اور وہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے اور اللہ ہم سب کو زیارت عطا فرمائے۔ وہاں سے سفر شروع کیا، بیت المقدس گئے تو قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ فرمایا میں نے نبوت کو، یہ سورۃ اسراء کی پہلی آیت 15ویں پارے کا پہلا صفحہ پہلی آیت، فرمایا میں نے اپنے پاک پیغمبر کو سیر کرائی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر کفر اور شرک سے پاک ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی لیلاً، رات کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں، ایک چھوٹے سے حصے میں۔ کہاں سے؟ من المسجد الحرام، بیت اللہ سے، مکہ مکرمہ سے، حجاز سے، کہاں تک؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی فلسطین، بیت المقدس قبلہ اولا تک۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ۔ اللہ، اس ایک لفظ میں پوری کی پوری بیت المقدس کی تمام روحانیت کو رب نے ایک ہی لفظ میں بند کر کے فرمایا الذی بارکنا حولہ۔ فرمایا یہ وہ سرزمین ہے جس کے ارد گرد تمہارے رب نے، تمہارے خالق نے برکات رکھی ہیں۔ فرمایا میں نبوت کو اس سفر پہ کیوں لے گیا؟ لنریہ من آیاتنا، میں اپنی نشانیاں، خدا کے دلائل، قدرت کے معاملات، یہ اللہ تعالیٰ حضور پاک کو دکھلانا چاہتے تھے کہ یہ نبی اپنے خالق کی قدرتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے لوگوں کو جا کر، اپنی امت کو جا کر بتائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی یہ قدرتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، اور سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ مقدس سرزمین ہے۔ اور میں اگلی آیت پڑھنے لگا ہوں، سورۃ 3۔ آپ تفسیر ابن کثیر اٹھائیں تو امام ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ فرمایا یہاں 3 آیات ہیں اور ان 3 آیات میں رب نے 3 باتیں کر کے 3 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ والتین والزیتون کا معنی انجیر اور زیتون کا پھل ہے، وطور سینین کا معنی طور سینا کا مصر والا پہاڑ ہے، وہذا البلد الامین کا معنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک ہے۔ ایک روایت میں مکہ، ایک روایت میں مدینہ، دونوں مراد ہیں۔ تو فرمایا کیا مطلب؟ یہ 3 شہروں کی بات کیا؟ والتین والزیتون کہہ کے رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات کی ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے ساتھ زیتون کا درخت تھا، وہاں انجیر لگی ہوئی تھی۔ یہ خوبصورت سرزمین بیت المقدس کی بات فرمائی۔ وطور سینین، یہ مصر کی بات فرمائی جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور وہذا البلد الامین کہہ کر رسول اللہ کے مدینہ طیبہ کی بات فرمائی۔ 3 آیات میں 3 نبیوں کی بات رب کریم نے فرما کر یہ بات سمجھا دی، بتلا دی، لوگوں کو ایمان کا حصہ بنوا دیا کہ لوگوں یہ تینوں سرزمینیں تمہارے لیے ایمان کے درجے میں مقدس بھی ہے، مقدم بھی ہے۔ اس لیے ہم تمام چیزوں کو بہتر مانتے، ہمارے لیے بیت اللہ بھی اعلیٰ، ہمارے لیے روضہ رسول اللہ بھی اعلیٰ، ہمارے لیے بیت المقدس بھی اعلیٰ۔ حدیث پاک میں جو رسول اللہ کی مسجد میں مدینہ طیبہ میں نماز پڑھے 50,000 نماز کا ثواب، جو بیت المقدس میں نماز پڑھے 50,000 نماز کا ثواب، اور جو بیت اللہ میں پڑھے 1,00,000 نماز کا ثواب۔ میں تو رب سے کئی مرتبہ بیت اللہ شریف کا دروازہ پکڑ کے مانگا کہ اللہ عافیت کے ساتھ اپنے گھر میں لائے، آپ عافیت کے ساتھ رسول اللہ کے در اقدس پہ لائے، اے اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ بیت المقدس کی زیارت اور نماز بھی عطا فرما۔ میرے دوستوں، میری یہ پوری بات کرنے کا مطلب، میں نے کہا نا میں بڑے بوجھل قدموں سے گفتگو کرنے آیا، میں بڑی دکھی دل کے ساتھ۔ آج پوری دنیا کفر اسرائیل جیسے خبیث ملک کی پشت پہ ٹھہری ہے، اور فلسطینیوں کو نہتھا کر کے اتنے سالوں سے مارنے کی کوشش ہے، اور ہم لوگوں کی کان تک جوں بھی نہیں ریکھتی۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے بتائے، حدیث میں نہیں ہے کہ پورے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر سر کو تکلیف ہو تو پورے جسم تکلیف محسوس کرے؟ اور فلسطینی اگر اس جگہ کو چھوڑ دے، نقصان تو پورے اہل اسلام کا ہے، وہ صرف ان کی سرزمین تو نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کی مشترکہ سرزمین ہے، ان نے تو اسلام کے ورثے کی حفاظت رکھی ہے۔ یار ان بہادر ماؤں کو سلام ہے۔ ہمارے ایک مدرسہ عربیہ ریمنڈ، تبلیغی جماعت کے مدرسہ ریمنڈ کے ایک
عالم دین ہے یہاں سے پڑھ کے گئے فلسطین کے. آج انہوں نے جو 2 وضاحتیں کی ہیں نا, یقین مانے میرے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. پہلے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو دنیا میں مشہور ہے نا کہ جو حماس وہاں کی مجاہدین کی تنظیم ہے, اس کا اصل نام ہے حرکت المقاومۃ الاسلامیہ. فرمایا یہ تنظیم کے اوپر الزام ہے کہ یہ اہل تشیع ہیں. کہا 1000% جھوٹ ہے, یہ سارے اہل سنت والجماعت سنی مسلمان ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخوان, خدا کے بخشش میں واضح طور پر اس بات سے انکار کرتا ہو کہ حماس شیعہ ہے. حماس کی پوری تحریک سنی ہے اور اس میں ایک بھی شیعہ نہیں ہے, اور ان پر شیعہ مذہب کا الزام لگانا منافقین کی طرف سے ان پر بہتان ہے. آپ کے بھائی شیخ محمود الحنفی فلسطین میں رہتا ہوں, شہر غزہ میں رائے کی طالب علم تھا. 2000 سے فارغ ہے. میں بھی عالم ہوں, حافظ ہوں. یہ میرا شہادہ کہ حماس والوں میں سے کوئی شیعہ نہیں ہے, سب سنی ہیں. اور دوسرا انہوں نے ایک ویڈیو دکھائی, چہرے پہ نقاب پہنے ایک لڑکا میڈیا کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے, وہ فلسطینی ہے. اس کی والدہ پیچھے سے آئی ہیں اور آ کے کہنے لگی کہ چہرے کو کیوں چھپایا, شہادت ملے گی, اگر تو شہید ہو جائے گا تو تیری ماں کل قیامت میں شہید کی ماں کہلائے گی. خود آئی اور اپنے بیٹے کے منہ سے وہ نقاب اتار دیا. یہ اس جیسی بہادر ماؤں نے وہاں بہادر بیٹے جنے. میرے ساتھیوں, آج وہاں 500 کے لگ بھگ معصوم بچے ہیں جو شہید ہو چکے ہیں. یہ پچھلے 3 دن میں 500 کے لگ بھگ, اور 1400 سے زائد میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہاں کے بڑوں کے شہداء کی تعداد. اور اسرائیل جیسے خونخوار درندے نے وہاں پر بم مارے ہیں جسے ہسپتال کہتے ہیں, وہاں پر بم مارے ہیں جسے اسکول کہتے ہیں, وہاں پر بم مارے ہیں جسے امن کا ہیڈ کوارٹر کہتے ہیں. یہ جنگی اصولوں کی خلاف ورزی ہے, لیکن کوئی ملک اس پہ کیا احتجاج کر رہا. یہ کل کی بات ہے, امریکہ نے اپنے فوجی بھیجے اور غزہ میں بھیجے. یہ غزہ وہ سرزمین ہے جہاں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے. اسقلان وہ زمین ہے جو اس بارڈر پہ جہاں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مسکن اور مولد ہے. انہوں نے فوجی بھیجے اور کھلا کھلا کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ٹھہرے. کیا ہم مسلمان ملکوں کی ہمت مر گئی ہے؟ یہ پوری عرب دنیا موجود ہے. یہ باقی تو چھوڑیں, ہمارا ملک ایٹمی طاقت, ہمارا ملک اسلامی نام پہ, اسلامی کلمے پہ بنا ہوا موجود ہے. ہم نہیں بات کر سکتے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ٹھہریں. ہم نہیں اپنے وہاں پر افرادی قوت بھیج سکتے. ہم من حیث القوم اس وقت بزدل بن چکے ہیں. کیا حدیث پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ جب تک وہاں سرزمین امن میں رہے گی مسلمان امن میں رہیں گے, اور ارض مقدس میں اگر فساد پھیل گیا اہل اسلام میں فساد پھیل جائے گا. اور میرے ساتھیوں, میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, یہ رات کی بات ہے. ایک میرے شاگرد نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت یہ فلسطین کے مقابلے میں اسرائیل کی لڑائی ہے, تو ہم اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کرتے, وجہ کیا ہے؟ ہمیں کر لینا چاہیے, ایک ملک ہے, باقی کافر ملکوں کو ہم نے تسلیم نہیں کیا ہوا, انڈیا کو کیا, فلاں کو کیا, فلاں کو کیا. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی ضروری وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ میرے نوجوان کو پتہ چلے کہ فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ کیا ہے اور اسے تسلیم ہم کیوں نہیں کر رہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں سے ناجائز بچہ کیوں کہا تھا, اور آل اسلام کے سینے میں خنجر لگنے کی بات کیوں کی تھی, اور آج تک ملک پاکستان کے پاسپورٹ پہ یہ بات کیوں لکھی ہوئی ہے کہ سوائے اسرائیل کے لیے پوری دنیا میں کارآمد ہے, اسرائیل پہ اس پہ نہیں جا سکتے آپ. وجہ سنیں میرے نوجوانوں, آج تاریخ آپ بھول بیٹھے ہیں. اسرائیل نام کا اس دھرتی پہ کوئی ملک موجود نہیں ہے, یہ تو غاصب لوگ ہیں, یہ تو فلسطین ملک ہے. فلسطین میں یہودی آئے جرمنیوں سے مار کھا کے, جب جرمنی میں مار کھا کے آئے ادھر انہوں نے اپنی کالونی بنائی, اپنی زمین خریدی. میرے عرب مسلمان فلسطینی بھائیوں سے اپنی زمین خرید لی, تو زمین دے دی گئی, بیچ دی گئی. یہ زمین خریدتے گئے کالونیاں بنا لی, اور کالونی پہ اپنے بندوں کو رہائش دے دی. تو کوئی ایشو نہیں ہے, دنیا میں لوگ جاتے ہیں پراپرٹی خریدتے بھی ہیں, لیز پہ بھی ملتی ہے, ملکیت پہ بھی ملتی ہے. لیکن ایک عرصہ گزرا
جب یہ بڑی طاقت میں آ گئے تو اسی کو ملک ڈکلیئر کر کے انہوں نے اسرائیل بنا لیا. یہ کوئی دھرتی پہ ملک نہیں ہے کہ ان کا کوئی اپنا ملک ہے, کوئی اپنی کنٹری ہے, کوئی اپنا علاقہ ہے. یار کل میرے گھر میں کوئی آئے اور میرے گھر میں ایک جگہ اس کو میں بیچ کے دے دوں, وہ اپنی ریاست ڈکلیئر کر لے, اس سے بڑی غداری اور کیا ہوگی. اور آج ہم اس کے توپ طوفانچے کی وجہ سے, اب ہم اس کے جنگی ہتھیاروں کی وجہ سے یہ ڈھیر ہو جائیں اور ہم اس کو تسلیم کر لیں. اس لیے عرب دنیا کی اکثریت نے بھی تسلیم نہیں کی اور پاکستان نے بھی تسلیم نہیں کی. یہ اسے رات میں نے بات بتائی, وہ لڑکا کہتا استاد جی اچھا, ہم نے سمجھا اسرائیل ایک ملک ہے. میں نے کہا مسلمانوں کی کالونی خریدی اور اس پہ اپنا ملک بنا لیا, اسے ملک کہتے ہیں, یہ سیاست ہوتی ہے. تو مسلمانوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, 2-3 باتیں کرتا ہوں. نمبر 1, ہم لوگ آج اقوام متحدہ کی پابندیوں میں بیٹھے ہیں. ہم لوگ ویزاز کی پابندی میں, ہم بغیر ویزا بغیر پاسپورٹ کے سفر نہیں کر سکتے. سفر کریں تو اپنے ساتھ سوئی بھی نہیں لے جا سکتے. میں نے 3 بر اعظم کے سفر کیے ہیں, میں بہت اچھی طرح کے معاملات جانتا ہوں. میں دنیا کے کئی ملک گھوما ہوں. آپ ایک سوئی بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے. سوئی تو چھوڑیں, اگر 50 mm سے زیادہ آپ کے پاس صرف باڈی اسپرے ہو تو آپ وہ بھی نہیں لے جا سکتے. تو ہم فلسطینیوں کی مدد میں کہاں تک جائیں گے. لیکن من حیث القوم جو ہم کر سکتے ہیں, تو ہم 3 کام ہیں جو میری نظر میں ہم کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں نا. ہم یہاں بیٹھے ان کے لیے دعائیں تو کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں پر اس طرح کی آفت کو دیکھتے تو خطبہ جمعہ میں حضور علیہ السلام قنوت نازلہ پڑھتے تھے. آج میری کوشش ہے میں انشاءاللہ خطبہ جمعہ میں قنوت نازلہ خطبہ بھی پڑھوں گا, قنوت نازلہ بھی پڑھوں گا. اس کے اوپر آپ نے آمین کہنا ہے, وہ قنوت نازلہ ہم پڑھیں گے. اس کو نمازوں میں بھی پڑھنا چاہیے. نماز میں جب تک سمجھاؤں نہیں, شروع نہیں کراؤں گا, ورنہ عام بندے کو رکوع اور سجدے کے پتہ نہیں چلے گا. لیکن آج خطبے میں پڑھنا ہے انشاءاللہ, یہ رسول اللہ کی سنت ہے. تو ہم دعائیں تو کر سکتے ہیں. یہ پہلا کام. ہم مصلی بچھائے بیٹھ کے اللہ سے مانگیں. طاقت جتنی ہے اتنی چلیں گے نا, کہ میرے مولا مجھ سے اتنی طاقت تھی, میں نے وہ صرف کی ہے. راتوں کو اٹھ کے خود بھی بیٹھے, گھر بھی بتائیں. کل قیامت پہ اپنی طاقت کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی طاقت پہ کتنا عمل کیا. نہیں دیکھی جا سکتی وہ ویڈیوز جو ان کے بچوں کی ہیں, نہیں دیکھا جا سکتا, تو آدھا دھڑ کٹا ہوا ان کا. یہ پہلا کام ہے کہ ہم ان کے لیے اللہ سے مانگیں. آپ کو پتہ ہے دعا کیا ہے؟ اللہ کے دفتر میں اپنی اپلیکیشن جمع کرا دینا. یار ہم نے تو اپلیکیشن دے دی ہے, تو یہ پہلا کام. دوسرا کام, ہماری آئی ڈیز ہیں, سوشل میڈیا پہ ہماری آئی ڈیز ہیں. خدا کے لیے اس پر سردار اور پٹھان کے لطیفے شیئر کر کے, فلم اسٹاروں کی چیزیں شیئر کر کے, کوئی گانے کوئی ڈراماز شیئر کر کے اپنی عاقبت برباد نہ کرے, اپنے قبر کے بچھو اور سانپ نہ جمع کرے. یہ اہل فلسطین کے لیے پوسٹنگ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ان کی بات کو اجاگر کیوں نہیں کرتے؟ یار بند ہوتی آئی ڈی, ایک نہیں 1000 بند ہوگی. لیکن جتنی طاقت میری ہے میں اتنی تو چلوں گا نا. میرے پیج پر 1.5 ملین فالوورز ہیں. ہم نے قادیانیت کی مصنوعات کے بائیکاٹ کے لیے مہم چلائی. دنیا کے 6 بر اعظم سے 27,000 اسٹرائک صرف میرے پیج پہ آئی ہیں. انہوں نے 11 مہینے کے لیے میرے پیج کی ریچنگ بند کر دی. میں نے کہا مجھے قبول ہے, لیکن میں قادیانیوں کے خلاف چپ ہو جاؤں یہ نہیں ہو سکتا. 1.5 ملین فالوورز کا پیج ہے, کوئی مذاق نہیں ہے. 1.5 ملین پلس, یہ 5 ملین پلس کیا پورے کی پورا حضور کی دین پہ, ختم نبوت پہ قربان ہو جائے. کل قیامت میں بخشش مل جائے. ہمارے لیے سودا سستا ہے, مہنگا نہیں ہے. ہم نے دنیا میں اس کو قبر پہ ساتھ لے کے نہیں جانا, ہم نے دینی ترتیب پر رکھا. تو اپنی آئیڈیز, اپنی پہچان, اپنی ترتیبوں کو اللہ کے لیے کریں نا. فلسطین کے حق میں کریں, حضور کے دین پہ کریں. اور یہ جو ہم اسٹیٹس لگاتے ہیں, آج میں یہاں کھانا کھا رہا ہوں, یہ اسٹیٹس ہے, اسے اسٹیٹس کہتے ہیں. یہاں فلسطین کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ کیوں نہیں لگاتے؟ میں اپنی بات کروں, میرا اب بھی آپ اسٹیٹس کھول کے دیکھیں نا. میں یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, 1000 سے اوپر تو اس کے ویو ہوں گے صرف ایک اسٹیٹس کے 2-3 گھنٹے میں. میں نے کبھی چیک بھی نہیں کیا کتنے بندے دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ میں اس کو دین سمجھتا ہوں اور دین کی بنیاد پہ آگے چلا رہا ہوں. کسی کو شک ہو تو ابھی آ کر دیکھ لیں کہ اس کے ویو کتنے آتے ہیں, 10 منٹ کے اندر آپ دیکھ لیں. تو آپ یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم میں غیرت کی چیز کیوں نہیں پھوٹتی کہ ہم اپنے پیکیج, اپنے ڈیٹاز, اپنے ایم بیز ساری کی ساری اس آل اسلام اور فلسطین کے لیے خرچ کریں. آج میڈیا وار ہے, میڈیا کی بات دنیا میں اچھالی جاتی ہے, بتائی جاتی ہے. میڈیا کے ساتھ یا کسی کی پگڑی اچھالی جاتی ہے یا کسی کو عزتوں سے نوازا جاتا ہے. تو دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنی آئی ڈیز کو, سوشل میڈیا کی تمام آئی ڈیز, گوگل, tune.pk, ٹویٹر, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, فیس بک, یوٹیوب, جتنی ہے فلسطین کے لیے وقف کر دیں. نمبر 3, اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا. جتنی اسرائیلی مصنوعات ہیں جس کے شروع میں 729 اس کا بار کوڈ ہے, 729, آپ بار کوڈ دیکھ لیں.
یہ 729 جس کے شروع میں آ گیا ہے وہ اسرائیلی مصنوعات ہے، چاہے وہ 7 اپ ہو، چاہے وہ مرنڈا ہو، چاہے وہ پیپسی ہو، چاہے وہ کوک ہو. کیا موت پڑ جائے گی اگر میں فلسطینیوں کے حق میں انبیاء کی سرزمین کی حفاظت کے لیے اس اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دوں گا؟ یار میرا ان کولڈ ڈرنکس کے بغیر ہاضمہ خراب ہوتا ہے، مجھے موت آ جائے میں تو استعمال نہیں کروں نا. ہم یہ طے کریں کیا ہوتا ہے. اب اللہ کے دربار میں کہہ دیں گے کہ یار رب کریم ہم نے ان کفار کو معیشت مضبوط نہیں ہونے دی. میں مثال دے رہا ہوں، میرے ان کولڈ ڈرنکس خریدنے سے ایک گولی تو کلاشنکوف کی آرام سے آ جائے گی. میں نے 100 روپے کی ایک بوٹل لے لی ہے تو میں نے 2 گولیاں تو فلسطینی مسلمان بچوں کو جو لگ رہی ہیں وہ تیرے اور میرے پیسے سے لگ رہی ہیں. کہاں تک جائیں گے؟ کہاں سوچیں گے؟ کس جگہ تک ہم بیٹھے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں میرے ایک بوتل خریدنے سے اسرائیل کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ اس سے 2 بلٹ لے کر میرے فلسطینی بچوں کے سینے پہ مارے گا، کل قیامت میں مجھے اللہ کیا جواب دینا؟ کہاں تک چلے بندہ؟ اتنی طاقت ہے، اس طاقت کے بل بوتے پر رب کریم کے دربار میں ہم کہہ پائیں گے اللہ ہم نے اپنی طاقت کی مکلف کام کیا. میری طاقت تھی میں نے آپ تک میسج دینا تھا، میں نے اپنی قبر اس بات پہ چھڑوانی تھی کہ میں بول سکتا تھا، میں گونگا شیطان نہیں بنا. میں بولا، میں نے کہا، میں نے ایک جگہ تک اپنی آواز پہنچائی. سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا میں ہر مسلمان تک جہاں تک ریچنگ جا سکتی ہے پہنچے گی یہ بات. لیکن ہم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ آج یہاں سے اٹھنے کے بعد مسلمانوں دست بستہ نہیں، میں آپ کی غیرت پہ دستک دیتے ہوئے کہتا ہوں خدا کے لیے یہ 3 کام ہم کر سکتے ہیں. ہم کل اس کے علاوہ کوئی کام ہے آپ ہم بتائیں. میں سوشل میڈیا میں دنیا میں بات کروں گا کہ ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے. تو یہاں سے اٹھنے کے بعد یہ بات طے کر لیں. ہم خود بھی دعا میں مانگیں گے، گھروں میں بھی کہیں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ جتنے مسلمان بیٹھے ہاتھ کھڑے کر کے آپ وعدہ کریں گے فلسطین کے حق میں خود بھی دعا کریں. اپنے گھر میں بچوں کو، بیوی کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو کہو گے. نمبر 2، اپنی آئی ڈیز کو فلسطینیوں کے حق میں آپ استعمال کرو گے. جتنے ساتھی بیٹھے رنگین ہو جائے ہماری آئی ڈیز فلسطین کے حق میں. اور نمبر 3، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے. دیکھیں آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کریں گے انشاءاللہ. جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ ہے نا. جزاکم اللہ، اللہ آپ کا بھلا فرمائے. اس میسج کو آگے پہنچائیں. اور میں انشاءاللہ خطبے میں قنوت نازلہ بھی پڑھ دیتا ہوں، اس پر آپ ساتھی سارے بھی پڑھ لیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفر ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم وأعوذهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصر على عدوك وعدوهم إله الحق. سبحانك لا إله إلا الله ولا إله إلا غيرك. اللهم انصر أساكرنا والعن كفرة والمشركين ومن حذاهم حذبهم من الأحزاب والمنافقين الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك من الطلاب والعلماء والمجاهدين والمسلمين. اللهم خالف بين كلمتهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم والق في قلوبهم الرعب وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أنزل بهم بأسك التي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أهلك الأمريكا والإسرائيل والبريطانيا. اللهم أهلك كما أهلكت عاد وثمود. اللهم شتت شملهم مرز جمعهم دمر ديارهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. آمين بجاه. Subscribe my YouTube channel.